بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین, ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسی شخصیات کی ملاقات کروائی جائے جو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, پاکستان کی تعمیر و ترقی اور اس کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ہماری آج کی مہمان شخصیت بھی ایک سماجی کارکن ہیں, ایک ماہر تعلیم ہیں, صحافی ہیں, مصنف ہیں. میری مراد ہے جناب خالد ارشاد صوفی صاحب سے. آپ سے ان کی ملاقات بھی کراتے ہیں. میں ذرا ان کا تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دوں. خالد ارشاد صوفی صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کاروان علم فاؤنڈیشن کے, جو کہ ایک ایسا سماجی ادارہ ہے جو ایسے بے وسیلہ باصلاحیت جو ہمارے نوجوان اور طلباء ہیں جو کہ اپنے تعلیمی اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے, ان کے لیے وسائل مہیا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے تعلیمی سفر میں اور کیریئر میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھی یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں خالد ارشاد صوفی صاحب سے اور جانتے ہیں کہ کاروان علم فاؤنڈیشن کیا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے, اور یہ معاشرے میں اپنا حصہ اور ان جو ہمارے نوجوان ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کو کس طرح اس پاکستانی معاشرے کا ایک مفید شہری بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خالد بھائی, آپ کا بہت شکریہ. آپ جو تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں اور آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ہم آپ سے جانیں گے کہ کاروان علم فاؤنڈیشن کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ کاروان علم سے پہلے جو اس کے سالار ہیں اس کاروان کے, اور جو اس کاروان کو لے کے چل رہے ہیں, ان کے بارے میں پہلے جانا جائے کہ خالد ارشاد صوفی صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں, اور ان کی تعلیم اور ان کا جو ایک سفر ہے ایک پروفیشنل, وہ کیا ہے. بہت شکریہ فخر صاحب, اور پیغام ٹی وی کا بہت شکریہ. میں جی ایک عام سا بندہ ہوں, اور نہ رفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے. یہ لوح دل, نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نشان ہے. تو عام سا بندہ ہوں جی. عام سے بندے ہیں لیکن کام ماشاءاللہ بڑا خاص کر رہے ہیں. گریجویشن کر کے میں بس ایسے شوق تھا جرنلزم میں, مڈ 90s میں. جن دنوں میں گریجویشن کر رہا تھا تو ایک ماہنامہ رسالہ تھا, اس سے اٹیچ ہوا. پھر انہی کا ایک ڈیلی آ گیا روزنامہ جہانمہ کے نام سے, اس سے ایسوسیٹ ہو گیا. مین جو میری صحافت میں شعبہ ٹھہرا وہ میگزین جرنلزم رہا. زندگی مختلف اخباروں میں پھر کام کرتے رہے. پتہ ہی نہیں چلا کب ایک امیچور رائٹر سے ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہو گئے. تو پارٹ ٹائم جاب شروع کی تھی, پھر فل ٹائم ہو گئی, گریجولی چلتے رہے. ایک لمبے عرصے بعد, سالوں کے عرصے بعد ماسٹرز کیا, پھر ایم ایس کیا میس کام میں. تو یہ تو ایجوکیشن والی بات ہوئی. 2001 میں مختلف اخباروں میں کام کرتے ہوئے 2001 میں میں نے مئی 2001 میں اردو ڈائجسٹ جوائن کیا, اور مئی میں آج تقریباً اس کو 22 سال ہو جائیں. 22 سال ہو گئے. تو بس اللہ کا احسان ہے, اردو ڈائجسٹ میں ہی رہتے ہوئے مختلف جو ایک میگزین میں کام تھے, متنوع مضمون لکھے, سرخیاں بنائیں, ایڈیٹنگ کی, وہ سارے کام کرتا رہا. اردو ڈائجسٹ میں ایک لمبے گیپ کے بعد پیورلی کوئی ایک فیچرز شروع کیے تھے, وہ بھی مہربانی اردو ڈائجسٹ کے جو روح روان ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی مرحوم. یہ بیسکلی خود ایجوکیشنسٹ تھے, علی گڑھ سے پڑھے تھے, اور یہ آج جتنے نامور صحافی ہیں ان میں بہت سارے اکثریت کے استاد ہیں. بیسکلی جرنلزم اور میگزین جرنلزم میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ فیچرز, میرا ایک تھی اسپیشلائزیشن, تو فیچرز شروع کیے میں نے اردو ڈائجسٹ میں. اور 2002 میں میرا ایک فیچر تھا ٹریفک حادثات پہ. تو اوبیسلی جیسے ہوتا ہے کہ اس کی کرنٹ کیا صورتحال ہے, ریزنز اور سدباب اور مختلف جو شعبے ہیں اور محکمے ہیں, اور کون کون اس سارے عمل میں ٹریفک اور اس کی روانی اور سڑکیں اور ٹرانسپورٹ اور حادثات اور اس کے بعد جو کچھ بیتتی ہے, اس سب کو کور کیا. اس پہ مجھے 2002 کے اس فیچر پہ اے پی این ایس کا ایوارڈ مل گیا. یہ اردو ڈائجسٹ کا بھی پہلا ایوارڈ ہے ایز اے آرگنائزیشن, مجھ سے پہلے نہیں ملا تھا. تب تک میں ینگیسٹ تھا جس کو یہ
ایک اعزاز ملا. کوئی 20 سال پہلے تو میں جوان ہی ہوں گا. جی جی. اور ابھی بھی جوان ہے ماشاء اللہ. آپ ایسے ہی تھینک یو. سے کام لے رہے ہیں. تو بس یہ تو ہے صحافتی جو مصروفیت ہے میری. اور جرنلزم میں پھر اردو ڈائجسٹ میں رہتے ہوئے کاروان بنا. اس پہ اگر آپ کے اگلے سوال کسی میں بات ہو جائے گی. مختلف اخباروں کے لیے پھر لکھنا لکھانا بھی رہا. اگر ایڈمنسٹریشن سائٹ پہ آیا ہوں, نئی بات ایک اخبار شروع ہوا تو وہاں بطور کالمسٹ, کالم ہفتے میں 2 دن لکھے, سالوں لکھتا رہا. اس کے علاوہ جرنلزم جو میس کام ہے یونیورسٹی لیول پہ وہ پڑھاتا ہوں. کوئی ایک آدھ کورس کبھی وزٹنگ میں کسی نہ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلتا ہے. میس کام کی تھوڑی بہت ٹیچنگ بھی. میڈیا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ آپ نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے جو ہے, یا اس سے کچھ پہلے جو ہے نا, وہ یہ آغاز کیا لکھنے لکھانے کا, جرنلزم کا. یس 18-19 ایئرس کا تھا. میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا ناظرین کو یہ بھی ذرا کمپیرزن کر کے بتائیے کہ جب آپ آئے تھے اور اس میں جس قسم کی صحافت ہو رہی تھی اور جس قسم کا کام ہو رہا تھا, آج آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. جرنلزم جس کو بولتے ہیں, ایک تو میس کام ہے نا, میس میڈیا ہے, اس کے اوبیسلی اپنے اصول ہیں, ضوابط ہیں. اور صحافت جو آپ نے بولا وہ ایکسٹیبلش ہو چکی تھی جب میں آیا ہوں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب لیٹ 18s کے یعنی سینچری کے کہیں یہ سٹارٹ ہو گئی تھی جرنلزم, اور ایک اس کے قواعد اور اصول صحافت بن چکے تھے. تو جب ہم نے جرنلزم شروع کی تھی بہت ایک پروفیشنلزم جس کو آپ کہتے ہیں وہ عروج پر تھا, کہ آپ کی سرخی, سطر, آپ نے خبر کو یا جو میگزین کا کانٹینٹ ہوتا ہے, مضمون, ترجمہ, انٹرویو, فیچر, وٹ ایور جو بھی صنف ہے, اس میں معیار کو بہت ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا. کمپرومائز نہیں کرتے تھے. نہیں ہو سکتا تھا. اور پھر ایک لفظ پہ اتنی زیادہ توجہ ہوتی تھی کہ ایک تو لکھنے والے کی ایک اپنی اس کا مسئلہ ہوتا تھا, اس کی عزت کا مسئلہ ہوتا تھا کہ اگر وہ عامیانہ سی لائن لکھ دیتا ہے, سطحی جملے ہوتے ہیں, اس کا ڈکشن یعنی اس کی جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ محدود ہے, تو وہ ایک بے عزتی سی ہوتی ہے. اور اس سب کے بعد جو آخری بڑا چیلنج ہوتا تھا وہ بلاگ ہوتا تھا, کہ آپ نے جو لکھا ہے یا جو آپ کا مضمون ہے اس کی تفہیم بھی ہونی چاہیے, وہ کمیونیکیٹ بھی ہو ہر لیول پہ. تو آپ کو بہت عام فہم بھی بنانا پڑتا تھا. اور جو بھی آپ کے ایڈیٹرز تھے وہ استاد ہوتے تھے. اب دیکھیں نا, مزیداری کی بات یہ ہے, تو وہ ایک تب ایک استاد اور شاگرد کی روایت موجود تھی اخبارات میں اور میگزینز میں, اور جو سینئر ایڈیٹرز تھے وہ سکھاتے تھے. ایون سینئر سب ایڈیٹر بھی سکھاتے تھے. میگزین ایڈیٹر یا فل ایڈیٹر اخبار کا ہونا تو وہ دور کی بات ہے. اسی طرح نیوز ڈیسک پہ تھا کہ سی تو اتنے ماہر ہوتے تھے, اور کئی نامور جرنلسٹ ہیں جو نیوز ڈیسک کے بندے تھے, اور انہوں نے بے شمار لوگوں کو چڑھایا, سکھایا. یہ فرق ہے. اور دوسرا آپ خود الیکٹرانک میڈیا کے بہت بڑے کنگ ہیں, مینیجر ہیں. ابھی الیکٹرانک میڈیا پہ اتنی کو تیزی ہے, اتنی کو ہے کہ میرا خیال ہے یہاں شاید اب شو آف شاید جس کو بولتے ہیں وہ زیادہ ہے. پریزنٹیشن کا معاملہ زیادہ ہے شاید, اس طرح کانٹینٹ پہ اور الفاظ کی زبان کی صحت پہ شاید اتنا خیال نہیں رکھا جاتا, یا ضرورت نہیں محسوس کی جاتی. جی صحیح ہے. اچھا, آپ جب آپ صحافت کر رہے تھے تو کس استاد نے زیادہ متاثر کیا آپ کو؟ دیکھیے جرنلزم میں 2 طرح کے استاد تھے صحافت میں. ایک وہ تھے جن کے ساتھ آپ نے براہ راست کام کرتے تھے, ایک وہ تھے جن سے آپ متاثر ہوتے تھے, جن کی تحریروں سے آپ انسپریشن لیتے تھے اور ان جیسا بنتے تھے. آف اینڈ آن کبھی جاتے تھے, کوئی سلام عرض کرتے تھے, کوئی دعا لے آتے تھے, کوئی تھوڑا سا ٹپ لے آتے تھے. تو میں بہت سارے مطلب میگزین جرنلزم میں وسیم گوہر جب میں نے سٹارٹ لیا تھا, جب اسٹوڈنٹ تھا 90s میں بتا رہا ہوں کہ 1995 میں جب میں نے لکھنا لکھانا شروع کیا, مرحوم بہت اچھے میگزین ایڈیٹر تھے, سنڈے میگزین کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. پھر اس کے بعد ایک احمد لطیف صاحب ہیں, اسلام آباد بیسڈ
ایک بابا احمد لطیف آج کل محبت سے لوگ انہیں کہتے ہیں، اسلام آباد بیسڈ ہیں، تب لاہور تھے. میگزین جرنلزم کی بڑی سینس تھی انہیں، سرخی، سطر اور کس طرح فوٹو کو اور میٹر کو پریزنٹ کر کے بات اس کو عام فہم بنانی. پھر جس نے بہت زیادہ میری لائف میں کنٹریبیوٹ کیا یا جو میں تھوڑا بہت فخر محسوس کرتا ہوں، وہ دیکھیں 2 خواہشیں تھیں. ایک تھی کہ تکبیر، ہفتہ روزہ تکبیر میں کوئی سلسلہ بن جائے، اور میں اسی لیے مطلب جرنلزم میں آبجیکٹو یا معروضیت کا جو انداز تھا نا، آبجیکٹو رائٹنگ کا، وہ میں نے سیکھا کہ بھی پیورلی اس میں کہانی یا خیالات یا منظر کشی اور جذبات نہ ہو، پیورلی ٹو دی پوائنٹ ہو. آپ کے علم میں تکبیر نیوز فیچر ہوتے تھے، ہم سوشل فیچرز کرتے تھے، انٹرویوز بھی پیورلی بہت ٹو دی پوائنٹ چیزیں ہوتی تھیں، اور اس میں اعداد و شمار اور فیکٹس زیادہ ہوتے تھے. تو وہ لرن نہیں کر رہا تھا کہ اردو ڈائجسٹ میں مجھے اللہ نے کیا جاب مل گئی. اب اردو ڈائجسٹ کا مزاج بالکل ڈفرینٹ تھا. تو ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی مرحوم، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، وہ میرے استاد ہیں، ان سے میں نے پھر بہت کچھ سیکھا. ان سے سیکھا کہ بھی جرنلسٹک جو پیس آف رائٹنگ ہے اس میں بھی کہانی یا افسانے کا رنگ کیسے ڈالا جا سکتا ہے، اور وہ بہت پاپولر ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں یہ میگزین جرنلزم سے ہی کتنے کالمسٹ ہیں جو مقبول ہوئے ہیں. وہ صرف اس لیے مقبول ہوئے ہیں کہ انہیں اپنی تحریر میں یا کالم میں کہانی کا عنصر شامل کرنا ہے. آپ جاوید چودھری لے لیں، ہارون رشید صاحب ہیں، ایون عرفان صدیقی صاحب ہیں، وہ بھی بیسکلی میگزین جرنلزم سے ہیں. اور نذیر ناجی صاحب، وہ خود ان کا بھی کریئر میگزین میں زیادہ رہا، گو انہوں نے نیوز پہ بھی کام کیا ہے، ڈیکس کا بھی ان کا تجربہ ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب بیسکلی وہ میگزین جرنلسٹ ہیں، زندگی سے. ہاں زندگی نہیں، انہوں نے اخبار جہان سے آغاز کیا تھا، پھر اردو ڈائجسٹ میں رہے. اردو ڈائجسٹ ہی کا زندگی تھا نا میگزین. جی تو ڈاکٹر اعجاز حسن کوئی صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. جی ماشاء اللہ. جی اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ ابھی اتنے سارے نام گنوا رہے ہیں یا سارا کچھ، کیا سمجھتے ہیں آج کل ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہو رہے، اور کیوں وہ بڑے نام نہیں ہم اب دیکھ پا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، ہر یہ جو صنف سخن ہے نا فخر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، اس کا ایک دور ہوتا ہے، ایرا ہوتا ہے. لیکن اس لیے ظاہر بات ہے اب پڑھنے کا رجحان کم ہوا ہے، لیکن اختصار نویسی میں بھی بہت سارے لوگوں نے اپنا نام بنایا ہے. اور فیس بک پہ یا میگزینز میں، بڑے روزناموں کے سنڈیز میں بھی بہت لکھنے والے اب بھی کچھ نئے آئے ہیں. لیکن وہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ تب دیکھیں نا زمانہ ہی ان کا تھا، مطالعے کا دور ہوتا ہے، ایک دور ایرا ہوتا ہے جس میں وہ ہاں ایرا ہوتا ہے ایک. تو اب بھی دیکھیں کالمسٹ بہت سارے ہیں جن کا ایک چل رہا ہے، جن کی فین فالوئنگ، ریڈرشپ ہے. خاص طور کاروان علم فاؤنڈیشن ایک بڑا نام ہے، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ سماجی خدمت کے حوالے سے اور خاص طور پر علم کے حوالے سے، اور یہ کیریئر جو ہوتا ہے آپ کا ایجوکیشنل کیریئر، اس کے اندر جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے وہ بڑا شاندار ہے. آغاز کیسے ہوا کاروان علم فاؤنڈیشن کا؟ یا پہلے اس سے پہلے یہ سوال ہے کہ یہ ہے کیا کاروان علم فاؤنڈیشن، یہ کرتا کیا ہے؟ اچھا، کاروان علم فاؤنڈیشن جی ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ایک این جی او بھی جسے کہتے ہیں ہم، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. ایک فلاحی ادارہ ہے جو ایجوکیشن کے سیکٹر میں بیٹرمنٹ کے لیے کوششیں کرتا ہے. اور زیادہ بڑا ہمارا کنٹریبیوشن یا جو مین ہمارا فیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم وسیلہ مگر باصلاحیت اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دیتے ہیں. ان کی مشکلیں جو ہے مالی ان کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ پڑھیں اور پاکستان کا برین ضائع نہ ہو. آپ کا جو اس سے ساتھ سوال تھا کہ شروع کیسے ہوا، یہی اردو ڈائجسٹ میں ہی ہم اپنے معمول کے کام جو صحافتی تھے وہ سر انجام دے رہے تھے. 2002 کی بات ہے یہ. تو ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب جو کہ اردو ڈائجسٹ کے بانی ہیں، الطاف حسن قریشی ایک بہت بڑا نام پاکستان کی صحافت کا، یہ ان کے بڑے بھائی ہیں بیسیکلی. اور ضیاء شاہد، مجیب الرحمان شامی، اسد اللہ غالب، ہارون رشید، تنویر قیصر شاہد، سراج منیر، ایک لمبی لسٹ ہے جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا. اور مطلب ضیاء شاہد یا اسد اللہ غالب یا مجیب الرحمان شامی یا ہارون رشید صاحب، یہ تو ہوئے کہ جنہوں نے بالکل اپنی کریئر کے آغاز میں ہی اردو ڈائجسٹ جوائن کیا اور یہاں سے سیکھا.
تو وہ ان کے استاد ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا کہ یار خبر انہوں نے پڑھی تھی کہ لاہور میں 2002 میں ایک طالبہ نے میٹرک میں 850 میں سے 810 نمبر لیے تھے. سعدیہ مغل اس لڑکی کا نام ہے, یہ شادرہ کی تھی, اور خبر چھپی کہ اسے لاہور کے ایک کالج میں ایڈمیشن کے لیے فی کی ضرورت ہے, مشکلات ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے رنجیدہ ہوئے. ڈاکٹر صاحب خود علی گڑھ میں اسکالرشپ پر پڑے ہوئے ہیں. میٹرک انہوں نے کیا, پورا ڈسٹرکٹ ٹاپ کیا, تب مسلمان, یہ پری پارٹیشن کی بات ہے, اور ان کے والد صاحب نے انہیں 200 روپیہ دے کر بھیج دیا تھا علی گڑھ کہ یہ ہے آگے وہاں جا کے کر لیں. تو علی گڑھ میں ڈاکٹر صاحب کو یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ٹیوشن لے دی, یونیورسٹی نے یعنی کالج نے لے دی, اور فیس معاف کر دی, کتب کے لیے لون دے دیا, اور وہ اس طرح انہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا. جب وہ فائنل ایئر میں تھے تو پاکستان بن رہا تھا, پھر یہاں اسکول میں پڑھایا, کالج لیول پہ پڑھایا, اور پھر 1958 میں انہیں اگین اسکالرشپ ملی جرمنی کی, اور وہاں سے وہ پی ایچ ڈی کر کے آئے اسلامک ہسٹری میں. اچھا, انہیں اس کا اندازہ تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ یار پتہ کریں. میں پتہ کیا, وہ خبر جھوٹی تھی, مطلب تھوڑا سا انہیں رپورٹر کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی تھی. انہوں نے اوور آل ذکر اس لڑکی نے کیا تھا کہ بھی فیسیں بہت زیادہ ہیں اور یہ مشکل ہو سکتی ہے, لڑکیوں کے لیے ہوتی ہوگی. اچھا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ جو ٹاپ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے ہاں کوئی اعزازات یا ان کی تکریم کا اہتمام ہے؟ میں نے کہا جی تعلیمی بورڈز کے اندر ہی کوئی 10-15 منٹ کی تقریب ہوتی ہے, بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بلائے جاتے ہیں, انہیں میڈل دے دیتے ہیں چیئرمین بورڈ صاحب, اور اللہ خیر صلاح اگلے دن خبر لگ جاتی, بعض دفعہ وہ بھی نہیں لگتی. کہتے ہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے. سوچو, غور کیا میں نے, میں ان کے پاس آئیڈیا لے گیا. میں کہ سر ہم ان کے اعزاز میں, پنجاب میں اس وقت 8 تعلیمی بورڈز تھے جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان لیتے تھے. میں نے کہا ان کے پوزیشن ہولڈر ہم بلاتے ہیں اور اردو ڈائجسٹ کے پلیٹ فارم پہ ان کے اعزاز میں تقریب رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بہت پسند آیا, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی بھی سرکاری یا نجی کسی ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس نے میٹرک کے پوزیشن ہولڈر بچوں کو بلایا, ان کے والدین کو بلایا, اور انہیں اعزازات دیے, اکنالجمنٹ دی. تو وہ بڑی دقت ہوئی, تعلیم اسکول بند تھے ان دنوں, رزلٹ جب ہی آتا ہے جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں. خیر ان تک محنت کے بعد بلایا, ہم نے لاہور میں سب کو مدعو کیا. جب بچوں کو اظہار خیال کے لیے بلایا تو لاہور بورڈ جس بچے نے ٹاپ کیا تھا اس کا نام اختر عباس ہے. اختر عباس کی والدہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں, دیپال پور کے چھوٹے سا گاؤں ہے, وہاں تنور پر چھوٹی سی اس کی تنوری روٹیاں لوگ آ کے اس کے پاس لگواتے ہیں اور اس کو وہ تھوڑے سا معاوضہ دے دیتے ہیں. باپ اس کا دمے کا مریض تھا. یہ خود بچہ کاشتکاری کی مزدوری کرتا تھا, اور میٹرک کرنے کے بعد لاہور جوہر ٹاؤن میں ایک اپنے رشتہ دار کے ساتھ جو کہ مستری تھا, بطور مزدور مکانوں کی تعمیرات میں اس نے حصہ لی. لاہور بورڈ ٹاپ کیا اس بچے نے. پنڈی بورڈ کے بچے ٹاپر کی بھی ایسی کہانی تھی. وہ ایک چھوٹے سے گھر میں, روات سے آگے نارا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے, اور یہ اس میں ڈسٹرکٹ کوہوٹا میں ہے, کوہوٹا کی جو تحصیل ہے اس میں. تو وہ انتہائی قسم پرسی میں اس کے بھی حالات تھے. ملتان بورڈ جس بچے نے ٹاپ کیا, وہ اس کے گھر میں 2 مرلے کے گھر میں کوئی 8-10 لوگ وہ رہتے تھے. کچھ چاچے اس کے تھے ابھی, اور باپ بھی تھا, اور بس. اور وہ اسکول میں ہی پڑھتا تھا شام تک, اسکول کے گراؤنڈ میں پڑھتا رہتا تھا, اور وہ ٹاپ کر گیا تھا. تو یہ لاہور بورڈ کا جو بچہ ہے, اس نے ہماری تقریب میں آنے کے لیے ٹرالی میں مٹی ڈوئی بطور مزدور, اور 150-200 روپیہ اسے مزدوری ملی, اور وہ کرایہ دیپال پور سے لاہور آیا. تو ہم نے تو بڑا ہی دل وہ رنجیدہ ہوا. سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا نہیں ان کے لیے کچھ کرے. پھر ہم نے خیر انہیں زیادہ راہ دیا. ہمیں بھی تبھی سمجھ آئی کہ ہو کیا رہا ملک میں. پھر میں نے ان کی سٹوریز کی اردو ڈائجسٹ میں جا کے, ان کے عزم و ہمت کی, ان کے جذبہ حصول علم کی. تو ہمیں پاکستان اور اکراس دا ورلڈ جو ہے نا, لوگوں نے کہا کہ یہ کام جاری رکھیں, یہ بہت اچھا ہے. پھر ہم نے یہ بھی پلاننگ کی, ان کو اسکالرشپ ہم نے اپنی طرف سے دینے شروع کیے, اردو ڈائجسٹ کی طرف سے.
ساتھ ساتھ تنظیم سازی کے لیے سوچا. پھر پاکستان کے نامور لوگوں کو ڈاکٹر اعجاز حسن کوئی صاحب نے زحمت دی, اور 2003 میں ہم نے لاہور میں کل پاکستان میٹرک ایوارڈز تقریب کی. اس وقت 23 تعلیمی بورڈز تھے, پورے ملک کے بچے بلائے, اور یہ بھی خرچہ اردو ڈائجسٹ نے خود اٹھایا, کہیں سے کچھ اسپانسرشپ نہیں لی. تو اس کے مختلف سیشنز میں پرائم منسٹر آف پاکستان, کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ, کسی کے گورنر, اس کے علاوہ مختلف انٹلیکچوئلز, ماہر تعلیم اور بڑے لوگوں کو مدعو کیا کہ بچوں کو آپ کے اعزازات دیں. ہم پلاننگ کر چکے تھے, یہ 6-7 ماہ جو گزرے تھے ہمارے. تو آخری سیشن میں ہم نے کہا کہ ہم کاروان علم فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بنائیں گے جو بریلینٹ بچوں کی تکریم کرے گا, انہیں اعزازات دے گا, ان کی اکنالجمنٹ کرے گا, ان کی حوصلہ افزائی کرے گا. جو نیڈی لیکن بریلینٹ اسٹوڈنٹ کو ہائر ایجوکیشن کے لیے, یعنی میٹرکولیشن میں جو بچہ کم از کم 75% نمبر لے لے گا, اس کو اسکالرشپس دیں گے, اس کو پیرنٹس کی طرح ڈیل کریں گے, اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے. تو پھر 2003 میں کاروان علم فاؤنڈیشن جو ہے یہ بن گئی. اس کے پہلے آپ نے اس کی انسیپشن سے ہی اس کے اوپر جو ہے نا الحمدللہ جی, ڈاکٹر صاحب کا جو آئیڈیا تھا, اللہ نے مجھے توفیق دی کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا, اس کا نام رکھنا, اس کی جو اس کی آپریشنلائزیشن ہوئی, اس کے وہ سارا اللہ نے میرے اس سے لکھا. اور پہلا اس کا کہہ لیں افسر, اور پہلا اس کا سب سے ادنا ملازم میں ہی ہوں کاروان علم فاؤنڈیشن کا. تو ابھی جو ہے کتنا سٹاف ہے آپ کے پاس آغاز سے لے کے اس کو؟ دیکھیے وقت کے ساتھ سٹاف انہینس ہوتا گیا, بہت ہمبل سٹارٹ تھا. کرنٹلی میرے ساتھ صرف 3 لوگ ہیں, اور کوئی 450 سے 500 کے درمیان اسٹوڈنٹ ہے جو اسکالرشپ ہم سے لے رہا ہوتا ہے. اور ڈے ٹو ڈے ہمارا خاصا کام ہوتا ہے, کیونکہ ہم ایک پیرنٹس کی طرح انہیں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, سرپرست کی طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی حاضریاں, ان کے ریزلٹس, پھر تعلیمی اداروں کے ساتھ اشتراک سے, کیونکہ یہ سارا کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹوٹل 4 لوگ ہیں ابھی ہم فی الحال. تو کتنے لوگوں کو ابھی تک آپ کے اس ادارے یا پلیٹ فارم سے اسکالرشپ مل چکا ہے؟ سر کاروان علم فاؤنڈیشن سے اب تک 8000 سے زائد اسٹوڈنٹ ہیں جو ہم اسکالرشپس دے چکے ہیں جی. صحیح. اور کوئی 23 کروڑ روپے کے اسکالرشپس ہیں جو ہم تقسیم کر چکے ہیں آج کی تاریخ تک. تو اس میں جو ایجوکیشن جو آپ آفر کرتے ہیں, یا یعنی کوئی بچہ کسی بھی ادارے میں جانا چاہے, کسی بھی جگہ پہ ایڈمیشن لینا چاہے, کسی بھی شعبے میں جانا چاہے, یا کوئی خاص اسپیسیفک کوئی شعبہ ہو جی, ہم نے بالکل اس کا ایک معیار رکھا ہے کہ پبلک سیکٹر یعنی سرکاری تعلیمی اداروں میں جو طالب علم داخل ہوگا, پرائیویٹ تو نجی اسکول, نجی کالج یا یونیورسٹیاں تو بہت مہنگی ہے جی. تو کیونکہ ہم پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی زکوٰۃ اور عطیہ جی وہ ہمیں دیں, اس رقم سے ہم پاکستان کے کم وسیلہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے. تو وہ پھر سرکاری تعلیمی اداروں میں جو میرٹ پہ داخل ہوتے ہیں جی. اور یہ میٹرک کے بعد ہے جی ہمارا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس میں جو ہے وہ اگر کوئی MBBS کرنا چاہتا ہے, کوئی یعنی انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے, کوئی کمپیوٹر میں جانا چاہتا ہے, IT کے شعبے میں جانا, تو مطلب وہ کسی بھی شعبے میں جائے وہ آپ کے لیے اس کے لیے راستہ کھلا ہے. فخر صاحب کاروان, جی ہاں ایسا ہی ہے. کاروان علم فاؤنڈیشن جو ہے وہ یہ جو ہمارا 20-21 سال کا سفر ہے, اس میں ہم نے سائنس و ٹیکنالوجی, میڈیکل, انجینئرنگ, کامرس, مینجمنٹ, سوشل سائنسز, اس کی جتنی لائنیں شاخیں, ان سب میں ہائر ایجوکیشن میں جو بچہ کسی بھی سرکاری کالج یا یونیورسٹی پر میرٹ پہ داخل ہوتا ہے ہم اسے پڑھاتے ہیں, اور تخصیص بھی نہیں کرتے. اوبیسلی بچے زیادہ سائنس ٹیکنالوجی سائنس سبجیکٹ کے آتے ہیں, اور وہ اچھی بات ہے کہ اس میں جاب کے کریئر کے مواقع زیادہ ہیں. اور سب سے زیادہ جو اسکالرشپس کی ریشو ہے وہ ڈاکٹرز کی ہے, اس کے بعد انجینئرز کے. پیور میڈیکل MBBS کے بچے سب سے زیادہ ہیں جنہیں ہم نے اسکالرشپس دی ہے, اور اس کے امیجیٹ بعد انجینئرنگ کے ہیں جو BS انجینئرنگ ہوتی ہے اس کے ہیں. جو میں آپ کو ڈاکومنٹ دکھ رہا تھا اس میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں آرفنس اور جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے بھی بڑا آپ کا اسپیشل جو ہے اس کے اندر ہوتے ہیں. جی ہاں, وہ ان دونوں شعبوں میں آرفن اور جو اسپیشل اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے ہم نے بائی لاء جو ہمارا دستور ہے اس میں پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے کہ بھی ایک بچہ جو لائق فائق ہے اور اس کے بعد آرفن ہے تو اسے تو امیجیٹ اس کی اسکالرشپس دیں, اور اس کو نہ صرف اسکالرشپس دیں بلکہ اس کی رہائش, ٹرانسپورٹیشن, علاج معالجہ,
یا اور بھی اگر کوئی اس کی والدہ کے لیے یا گھر کے لیے بھی ضرورت ہے تو وہ بھی دے. یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم بچوں کو ہی نہیں دیتے, ہم ان کے پیرنٹس کو بھی دیتے ہیں کہ پاکستان کا جو ذہین بچہ ہے وہ پورے اطمینان سے تعلیم حاصل کرے. تو اسی طرح خصوصی طالب علم کے جو ہیں طلباء ہیں ان کے لیے بہت کام کیا ہم نے, انہیں پرائرٹی پہ اسکالرشپس دی ہے. اور کاروان علم فاؤنڈیشن نے کوششیں کیں, ایک دور میں ایک لمبا سفر تھا. ہم نے پنجاب, فیڈرل یعنی اسلام آباد, آزاد کشمیر, خیبر پختونخوا, ان ایریاز میں جتنی سرکاری یونیورسٹیز کالج ہیں ان میں اسپیشل اسٹوڈنٹ کی فیس معاف کروائی ہے. ایک لمبا سفر تھا. اور ان کو 10 سال ایج کی ریلیکسیشن دلائی ہے. کبھی کوئی معذوری کی وجہ سے, کسی عارضے کی وجہ سے اگر بچہ 10 سال بعد بھی مقررہ ایج سے ڈال تو, اور اللہ کا احسان ہے اس سے اسپیشل بچوں کے لیے راستے بہت آسان ہوئے, انہیں آسانی ہو گئی ہے. جی اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس کا یعنی اہلیت کا کیا کرائٹیریا ہے کہ بس وہ کہیں ٹاپر ہو, جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ میٹرک میں 75% مارکس ہوں تو وہ اپلائی کر دیں؟ جی ہاں, ایک تو یہ نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بچے نے قابلیت, میٹرک سرکاری اسکول قدرے بہتر ہی ہیں مختلف قصبات کے, چھوٹے شہروں کے, ایون لاہور میں بھی سرکاری اسکول بہت اچھے ہیں. ایک بن گیا ہے تصور کہ سرکاری اسکول سارے برے نہیں ہیں تعلیمی معیار کے لحاظ سے. جی 75% کم از کم نمبر ہوں, اور بچہ یا اس کے والدین کی انکم اتنی ہو کہ وہ زکوٰۃ یا ڈونیشن کے ایلیجیبل ہوں. بھی اگر وہ کم وسیلہ ہے, ہم اس کے پیرنٹس کا آمدن کا جائزہ لے لیتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کو اسکالرشپ دی جائے گی. جی تو اور اس کا جو یعنی ایریا ہے آپ کا, آپ کہہ لیں کاروان علم فاؤنڈیشن کا جو کوریج ایریا ہے, جی پنجاب ہے یا پورے پاکستان میں دیتے ہیں؟ بلا تقسیم رنگ و نسل و علاقہ پورا ملک ہے. ماشاء اللہ. پاکستان کی تمام قابل ذکر یونیورسٹیز, میڈیکل کالج, انجینئرنگ یونیورسٹیز, اراؤنڈ 100 انسٹیٹیوشن ہیں پاکستان کے جن کے ساتھ ہمارا ایم او یو ہے. یہاں 2, 4, 5, 50, 15, 20 وہ ہم نے کوٹا مختص کیا ہوا ہے مختلف 10 گاؤں کا, وہاں کے نمبر آف اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے یا فلو کے لحاظ سے کہ وہاں اسکالرشپ جن 10 گاؤں میں کم آتی ہیں, جن علاقوں میں, وہاں ہم اچھی ریشو میں ہم دے دیتے ہیں. تو یہ 100 کے قریب تعلیمی ادارے ہیں. یہ فرمائیے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کو ایکسیس کرنا چاہتا ہے, اب جیسے ہمارا پروگرام دیکھیں گے لوگ تو شاید کوئی ایسا ضرورت مند ہو, کوئی ایسا جیسے کہہ رہے ہیں کہ کم وسیلہ باصلاحیت بچہ ہو کہ جس کو جو ہے وہ ضرورت ہو اس بات کی کہ وہ آپ سے رابطہ کرے, تو کیا یعنی آپ سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو 2 آسان طریقے ہیں. ایک تو بچہ جب کسی بھی جس یونیورسٹی یا میڈیکل کالج میں ہے وہ اپنے اسکالرشپ ڈپارٹمنٹ میں جائے گا تو انہیں ہمارا بتا دیں گے کہ کاروان کی اسکالرشپ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہماری ویب سائٹ ہے, گوگل کریں گے تو ہمارے نمبر, ہماری ویب سائٹ, ہم سے رابطہ کر لے تو ہم بچے کو اسسٹ کر دیتے ہیں, ہم اسے فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. اچھا ایڈمیشن بچہ خود لے گا؟ جی یعنی وہ یعنی میرٹ پہ جائے گا, ایڈمیشن لے گا, اور جب وہ فیس کا مرحلہ آئے گا پھر وہ آپ سے رابطہ کر لے گا. یہی ہے کہ بچے کا ایڈمیشن ہونا ضروری ہے, اس کا ایڈمیشن سیکیور ہونا ضروری ہے. اچھا پہلے وہ ایڈمیشن لے گا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرے گا. کیونکہ دیکھیے میٹرک کرنے کے بعد اگر بچے کے نے کسی بھی سرکاری تعلیمی ادارے میں داخلہ ہے تو ایف ایس سی عموماً پیرنٹس کہہ دیتے ہیں انرول ہو گیا, کیونکہ آڈٹ اور ٹرانسپیرنسی باقی مسائل بھی ہیں. ہم جتنی اسکالرشپس دیتے ہیں فیسز کی وہ ڈائریکٹ یونیورسٹی کو, کالج کو دیتے ہیں. ہاں جن بچوں کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے یا میس کے لیے, ہاسٹلائز بچوں کے لیے, وہ کیش بچوں کو ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں دیتے ہیں. تو وہ پھر بچہ جب داخل ہوتا ہے تو ہمارا ایک فارم ہے, وہ فل کرتا ہے, ساری معلومات دیتا ہے, اور وہ فارم کو تعلیمی ادارہ اٹیسٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ واقعی پڑھ رہا ہے, یہ اس کا رول نمبر ہے, یہ اس کی کارکردگی. اچھا ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کے پاس اپلیکیشن بہت زیادہ آ گئی ہیں لیکن شاید آپ سوچتے ہوں گے یار کہ مطلب کہ ہمارے فنڈ اتنے زیادہ نہیں ہیں؟ اچھا یہ ایک مینجمنٹ کا, کیونکہ اب یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے یہ سوال جو ہے آپ کا. ایسا شروع میں تھا, ایک جذبہ ہوتا تھا, بہت ساری اپلیکیشنز آ جاتی تھیں اور ہم جستجو کر رہے ہوتے تھے, فنڈز بھی آ جاتے تھے. اگر بات کی جائے کہ ضرورت بہت سارے پیسے کی ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ابھی بھی لاکھوں بچوں کو اسکالرشپ کی ضرورت ہے.
دیکھیں نا کوئی ایک یونیورسٹی ہے, وہاں 25,000 اسٹوڈنٹ ہے, اور اس میں اگر 10% بھی یا 20-25% بھی 15% بچے بھی نیڈی ہیں اور 100% ہوتے ہیں, تو کہاں بات جاتی ہے, ہنڈریڈز میں. تو پھر 10 اسکالرشپ کاروان نے دے دیے, 20 دے دیے, 15 دے دیے, اور بھی کچھ ادارے ہیں کوئی گورنمنٹ کے ہیں, لیکن ضرورت ہے. کاروان کی حد تک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب ایکسپرٹی ہوگی, ہمیں آئیڈیا ہے, ہم تو پاکستانی لوگوں کو دروازے پہ دستخط دیتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ اور ڈونیشن دیں. ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر ہمیں اتنے کو پیسے آ جائیں گے, ہم اتنی ہی وہ ایک اپلیکیشنز جو ہے وہ ان کو لیتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں, تاکہ جو بچہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فکس نہیں ہے اسکالرشپ, ہم ہر بچے کی انڈیویجول ضرورت کا جائزہ لے کے اسکالرشپس دیتے ہیں. تو پھر ہم کو تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ خریدنے سے چلیں کہ جتنے فنڈز ہمیں جمع ہوئے ہیں وہ ایٹ لیسٹ ڈسپرس. اچھا, آپ کا میں وہ دیکھ رہا تھا, آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے جو آپ نے ہم سے شیئر کیا تھا کہ میرٹ بیس اسکالرشپ اور نیڈی بیس اسکالرشپ, دونوں میں کیا ڈفرینس؟ دونوں میں ایک تو آپ نے کہا نا کہ 75%. ہمارا نہیں, یہ میرٹ نیڈ ایک ہی ہے, ہمارا ہے نیڈی بٹ بریلینٹ. ٹھیک ہے. میرٹ سے مراد ہمارا یہ ہے مطلب ایک بچہ کم وسیلہ ہو اور داخل میرٹ پہ ہو, یعنی تعلیمی اداروں میں ریپلیکا کلاسز بھی ہوتی ہیں, شام میں سیلف فنانس کی بھی ہوتی ہیں, ڈے میں بھی کچھ تعلیمی اداروں میں 2-4 سیٹیں سیلف فنانس کی ہیں, وہ بڑی فیس ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے قوم نے تو ہمیں زکوٰۃ کا پیسہ دیا, تو وہ میرٹ پہ جو بچہ ہوگا جو اس کو دیتے ہیں. جی ٹھیک. اچھا, یہ تو ہوگی کاروائی علم فاؤنڈیشن کے حوالے سے بات. اچھا, ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کہیں کہ جی ہم باہر کے ملک میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا باہر پڑھنا جانا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی آپ کو اپلیکیشن لائی ہوں؟ اچھا, بڑا اچھا سوال ہے. ہم پاکستانی بچوں کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے کام آئیں, اور ہم یہ جو ذہانت کا جو اخراج ہے یا بہاؤ ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم پاکستان میں بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر اس ملک میں بہترین درسگاہ میں آپ کو کوشش سے داخلہ ملا, پھر کاروان جیسے اداروں نے آپ کو اسکالرشپ دی, تو آپ پاکستان کی خدمت کریں. ہم ان سے عہد لیتے ہیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پاکستان میں ہی رہتے ہوئے کوشش کریں گے. یہ ایک مورل ایک ان کو ہم کوشش کرتے ہیں ایک مائل کرنے کی, قائل کرنے کی. تو ہم اوورسیز اسکالرشپس نہیں دیتے. جی ٹھیک. ہاں, کیونکہ دیکھیں اوورسیز بہت اچھی بات ہے اس سے ہٹ کے کہ ابھی پڑھ کے واپس آئے, لیکن وہ لوگ جو اسکالرشپس دیتے ہیں لاکھوں میں جن کی اسکالرشپس ہوتی ہے, اوبویسلی وہ پھر آپ کے برین کا کوشش کرتے ہیں, انہیں آفرز کرتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چونکہ اسکالرشپ دے رہے ہیں تو آپ پاکستان کے لیے تو پاکستان کی خدمت کریں, وہ چونکہ ان کی کنٹریز میں ہوں گے تو آف کورس وہ بھی چاہیں گے کہ وہ آپ کو سرو کریں یا کچھ نہ. لیکن ایون دو بہت سارے ہمارے بچے جو ڈاکٹرز انجینئر بنے, پھر انہیں اسکالرشپ ملی, انہوں نے جاب کی, تو انہوں نے راہیں تلاش کی, وہ دنیا میں پھیل گئے. جی صحیح. اور بہت سارے ہیں جو پاکستان میں ہی جاب کر رہے ہیں. اچھا, آپ کا جو ہے وہ چونکہ تعلق کاروان علم اور پھر کیریئر کاؤنسلنگ اور پھر ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ہے. جی, آج کل ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ذہانت کا اخراج یا برین ڈرین جو ہے, کہ یہاں سے جو ہمارا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اور جو وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے یا میرے یہاں فیوچر نہیں ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں یا تو باہر پڑھنے کے لیے جاؤں تو وہاں سیٹل ہو جاؤں, یا اگر میں پڑھنے کے لیے نہیں جا سکا تو میں کوئی امیگریشن وغیرہ لے کے تو میں کہیں باہر چلا جاؤں. اس حوالے سے آپ کی کیا آبزرویشن ہے اور آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ یہ کیوں ہے, اور اس کو کیا کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے اندر کچھ بہتری آ سکے گی اس رجحان کے اندر؟ دیکھیے, اب ایک تو اچھے مواقع ہر فرد کا بنیادی حق ہے کہ اسے اچھی تعلیم, تربیت, لرننگ جہاں ملے اسے جانا چاہیے, اعتراض نہیں ہو سکتا. جو جس ملک میں یا جس خطے میں رہنا چاہے کوئی ایشو نہیں. ہمارے ہاں جو آپ کا سوال ہے, تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ جو اچھا برین اگر نکل جائے گا ملک کے معاشی اور سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے اس سے خوف زدہ ہو کے, تو پیچھے باصلاحیت لوگوں کی کمی رہ جائے گی. اچھے ڈاکٹرز, انجینئر, سوشل سائنٹسٹ نہیں رہیں گے تو یہ ملک, اس کا معاشرہ, اس کے ادارے ایک جمود کا شکار ہو جائیں گے, اللہ نہ کرے. اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلا کام
آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہونا ضروری ہے، جی دوسرا امن ہونا ضروری ہے، تیسرا انصاف ہونا ضروری ہے، اور جب آپ نے 3 کام کر لیے تو خوشحالی تو خود بخود آ جائے گی، جاب کے بھی مواقع ہوں گے، ہیپی لائف بھی ہوگی۔ پیچھے ایک چیز رہ جاتی ہے جو باقی اقوام میں، وہ ہے سوشل رسپانسبلٹی یا پرسنل بیہیویئر، کہ آپ ایماندار ہیں، آپ کام چور نہیں، آپ اپنی ذمہ داری صحیح نکالتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ 2 نمبری نہیں کرتے، آپ دودھ میں پانی نہیں ملاتے۔ یہ ایک اخلاقی بہرکیف تربیت کا ایک سیپریٹ ایشو۔ یہ بھی جب اچھے لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں موجود ہوں گے تو گوالا دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، ملاوٹ نہیں ہوگی۔ جب افسر رشوت خور نہیں ہوگا، اچھے پڑھے لکھے لوگ، یہیں انہیں عزت ملے گی، اچھی تنخواہیں ملیں گی، اچھا تو ہوگا۔ تو اس کے لیے تو آپ کو یہ جو میں نے 3 باتیں عرض کی، یہ کوشش کیجئے اس ملک میں ہو جائیں تو جنت جی، ہے۔ اللہ کرے جی، ہماری دعا بھی ہے کہ یہ ہو جائے، اور اپنا بھی حصہ تو ہر بندہ ڈالتا ہے کہ اللہ کرے ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے، اس بہتری کی طرف جو قدم ہے اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو۔ اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کا اتنا بڑا سفر ہے تقریباً 20-22 سال کا، اچھا کوئی انسپائرنگ سٹوریز، کچھ ایسی سٹوریز جو آپ کے دل کو چھو جاتی ہیں؟ کیونکہ یہ دیکھیں، یہ بڑی ہے، جیسے ابھی آپ نے آغاز میں ذکر کیا 1-2 لوگوں کا کہ اتنی وہ جذبہ اور حصول علم کی جستجو اور کوشش، اور پھر یعنی یہ جب آپ یہ سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ خود بھی تو ظاہر بات ہے اس کے اندر ایک، چونکہ آپ لکھاری بھی ہیں اور ایک ظاہر بات ایک حساس دل رکھتے ہیں، تو کس چیز نے آپ کو بہت زیادہ اب ٹچ کیا ہو اور بڑی ایک ایموشنل سٹوری ہو؟ بے شمار اتنی کو کہانیاں میں آپ کو سنا سکتا ہوں، نہ صرف طالب علموں کی بلکہ ان کے والدین کی، بیوہ ماؤں کی، ان کے چچا کی، ان کے ماموں کی، ان کے اساتذہ کی، ان کے رشتہ داروں کی، ان کی بہنوں کی۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک کراؤڈ ہیں، اور جو پازیٹیوٹی ہے، جو مثبت کام ہو رہے ہیں، ان کو اجاگر ہی نہیں ہمارے ہاں ہوا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ تو اتنی کو کہانیاں ہیں، ہر طالب علم کی کہانی نے انسپائر کیا ہے، تو شکر کے آنسو آنکھوں میں آئے ہیں، کہیں رنجیدگی بھی ہوئی ہے جو ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور میری کتاب بھی ہے اس پہ، یہی پاکستان کے انہی بچوں کی سکسیس سٹوریز پر، جوہر قابل، اور باقی ٹی وی پروگرامز ادھر ادھر بے شمار اپنے بچوں پہ میں نے لکھا ہے، ان کی کہانیاں لکھی ہیں، اردو ڈائجسٹ میں لکھتا رہا ہوں۔ تو فلیور کے لیے آپ کے سوال کے آنر کے لیے ایک مختصر ایک سٹوری کر کے میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ شجاع آباد ملتان کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ٹاؤن ہے، آم بڑے مشہور ہیں وہاں کے، جو ملتانی ہے نا، اس میں ہائی کوالٹی کا جو آم ہے وہ شجاع آباد کا ہے۔ تو یہاں کا ایک طالب علم، اس کا والد مزدور، اور اس بچے کو چھوٹا تھا تو پولیو کا اٹیک ہو گیا، والدین نے غفلت کی، وہ ٹیکے نہیں لگوائے، پولیو کے قطرے نہیں پلوائے، وہ اس کو علاج کے لیے کوششیں کرتے رہے، وہ جہاں کہتا تھا کوئی حکیم، کہیں دائیں بائیں، یہ وہ، آخر مایوس ہو گیا اور انہوں نے طے کر لیا کہ بچہ معذور ہو گیا، وہ اب تو چل نہیں سکتا، دونوں ٹانگیں اس کی ٹیڑھی بھی ہو گئی تھیں اور سوکھ بھی گئی تھیں جیسے پولیو کے مریضوں کو ہوتا ہے۔ اس بچے کا نام جواد ہے، محمد جواد بھٹی۔ خیر، یہ اس کے باپ کا خیال تھا کہ 12-14 سال کا ہوگا تو میں درزیوں کی دکان پہ اس کو بٹھا دوں گا، تو بیٹھ کے سیکھ لے گا، ہنر کر لے گا۔ یہ بچہ جب 13 کچھ سال کا ہوا تو اس کے اندر تعلیم کی لگن شروع ہو گئی، اس نے ضد شروع کر دی، میں نے پڑھنا ہے۔ اب کہاں 6 سال کا بچہ کلاس 1 میں جاتا ہے اور کہاں 13 ایئرس کا، آلریڈی 5-6 سال یہ کلاس 1 میں جاتا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے اسے ایک قریبی پرائیویٹ سکول اس کا باپ لے گیا، انہوں نے کہا پتہ نہیں داخل کرتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کہا جی کر لیں گے، ویلکم۔ اب دیکھیں یہ ایک سوسائٹی کا ایک اچھا پہلو سامنے آیا، ان کا کریں گے، فیس بھی نہیں لیں گے۔ باپ نے کہا جاؤ گے کیسے؟ ٹائر، بڑے ٹائر جو ٹریکٹر کا ٹائر ہوتا ہے، اس کی ٹیوب کاٹی اور اس کے پاؤں کے نیچے باندھ دی کہ بیٹا اللہ کے والے، یہ رینگ کے جانا شروع ہوا یہ بچہ۔ میں اس کے گھر سے اس اسکول تک میں نے ڈاکومنٹری بھی ویڈیو بنائی ہے، میں خود گیا ہوں، تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، یہ رینگ کے جاتا تھا، کتنے دن جاتا رہا، پرنسپل پریشان تھا، اللہ اس کو بھی ترقی دے، حیات ہے کامران صاحب، انہوں نے کوشش کی، کسی بچے کو لکیلی ایسا بچہ جو سینئر تھا اسے کہا کہ یار
سائیکل پہ کس طرح لے لو بٹھا کے لے آیا کرنا. اس بچے نے سائیکل چلانا سیکھی, اس کے والدین نے اجازت دی, مطلب وہ 7ویں کہ 8ویں کا بچہ تھا, وہ اس کو بٹھا کے لانا شروع ہوا. کلاسز ساری نیچے رکھی, میں وہ اسکول گیا ہوں, ظاہر بات ہے 2 منزلہ ہوتے ہیں. 6ٹھی میں چلا گیا گورنمنٹ ہائی اسکول شجاع آباد میں, وہاں اساتذہ اتنے اچھے ملے, مطلب جو پہلے اس کا کلاس انچارج تھا 6ٹھی میں ہی, اس کے بھتیجا جو تھا اس نے دیکھا تو اس نے اپنے بھتیجے کو کہہ دیا اور اپنی پرانی موٹر سائیکل دے دی بھتیجے کو کہ یار یہ اسکول اس کو لے آیا کر, واپس لے جایا کر, یہ ٹیچر ہے. میں اس ٹیچر سے بھی مل کے آیا. میٹرک کیا تو سارے اس کے دوست بوسن روڈ پر جو گورنمنٹ کالج ہے ایمرسن, وہاں آ رہے تھے ملتان میں. اب اس کے والدین اجازت نہیں دے رہے تھے, انہوں نے کہا نہیں ہم اس کی لک آفٹر کریں. وہاں آیا تو کالج کے اساتذہ نے بہت اس کی. ایک بہت بڑا نام ہے صحافت میں بھی, ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر نسیم شاہد صاحب, اردو کے پروفیسر ہیں, انہوں نے بہت لک آفٹر کی, ان دنوں پڑھا رہے تھے, بعد میں اسی کالج کے پرنسپل ہوئے. مطلب اس کی کلاسز نیچے کر دیں. اب باتھ روم جاتا تھا تو اس کے لیے ٹوٹی نیچے لگوا دی گئی. اب اتنا کرنے سے وہ بچہ ہاسٹلائز رہنا شروع ہو. اس نے ایف ایس سی کر لی. ایف ایس سی کی تو وہ مقامی ایک اکیڈمی چلا گیا, جی میں نے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنی. انہوں نے مفت اس کے پڑھایا, اس نے انٹری ٹیسٹ دیا لیکن نمبر اتنے انٹری ٹیسٹ دیا اور وہ لاہور بورڈ میں پیش ہوا. بورڈ کے سامنے کے معذوری کے کوٹے پہ ملے. انہوں نے کہا آپ رینگتے ہیں تو آپ ڈاکٹر بن کے علاج نہیں کر سکیں گے, ڈیوٹی پرفارم نہیں کر سکیں گے. تو وہ بچہ بہت رنجیدہ ہوا, وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. وہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اس وقت کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سید اویس صاحب تھے, وہ بیسکلی آرتھوپیڈک سرجری کے. انہوں نے کہا بیٹا معائنہ کیا, انہوں نے کہا اگر تم میرے پاس 4-5 بار رک جاؤ میں ادھر رہائش بھی دوں گا, میں تمہاری ٹانگیں ایٹ لیسٹ سیدھی کر دوں گا, سرجری کے بعد تم کھڑے ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا جی میں تو شجاع آباد سے ہوں. انہوں نے نشتر میڈیکل کالج کے اس دور کے آرتھوپیڈک سرجری کے ہیڈ ڈاکٹر کامران سالی کو کہا کہ آپ اس کی سرجریاں وغیرہ کریں. اس سے ملے. یہ بچہ 6 ماہ تک نشتر میڈیکل کالج میں رہا, اس کے 5-6 سرجریاں ہوئیں, ٹانگیں سیدھی ہو گئی, یہ کھڑا ہو گیا. پھر اگلے سال اس نے دوبارہ وہ انٹری ٹیسٹ دیا, پوزیشن انہینس کی. پھر اگلے سال لاہور میں بورڈ کے سامنے پیش ہوا کہ معذور کوٹے پہ اس کو MBBS میں ایڈمیشن مل. اب دونوں بیساکھیوں سے یہ چلتا تھا. پھر انہوں نے رد کر دیا. یہ رونا شروع ہو گیا کہ میری تو اسٹرگل ہے زندگی. انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو, آپ پریکٹس کر لو, ہمیں ایک بیساکھی پہ بھی چل کے دکھا دو گے تو ہم آپ کو ایڈمیشن الاؤ کر دیں گے. اور اس بورڈ نے کہا اچھا ہم تمہاری خاطر دوبارہ ہم 2 ویک بعد بورڈ کنڈکٹ ہو جائے گا. پھر یہ اس بچے نے ایفرٹ کی, محنت کی, تکلیفیں برداشت کی, فزیکل کھڑا ہو کے دکھا دیا. تو اس کا علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا. ایڈمیشن ہوا تو پیسے نہیں ہیں, باغ مزدور ہے, ایک گائے تھی اس کے پاس اور ایک 1.5 مرلے کا ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا ایسے ہی. وہ دونوں بیچے اور اس کا ایڈمیشن کرا دیا. 4 ماہ ٹھیک گزر گئے, ہاسٹل فیس دے دی. اب پیسے ختم ہو گئے. اب یہ فکر مند ہوا. کالج سے اسے پتہ لگا کاروان علم فاؤنڈیشن بھی کوئی چیز ہے, کوئی ادارہ ہے. پھر یہ ہمارے پاس آیا. ہم نے اگلے 4 سال تک اس کے سرپرست بن کے اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی کام ہم نے کیا. وہ لڑکا MBBS کر گیا, ڈاکٹر بنا. آج یہی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر محمد جواد بٹی لیکچرر ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں. وہی کالج جہاں 4 ماہ بعد اس کو لگ رہا تھا کہ میں اب نہیں پڑھ سکوں. تو یہ کاروان سے جتنے بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے سب کی کہانی ایسے ہی ہے, جذبہ حصول علم سے لبریز, پرعزم, ہمت والے بچے. جی ماشاء اللہ. یہ تو دیکھیں, یہ آپ جب کہانی سنا رہے تھے تو ہمارے جذبات جو ہے نا وہ بڑے کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس قدر کمیٹیڈ ہے اپنی اس ایجوکیشن کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کا ریوارڈ بھی. جی دنیا یعنی ڈاکٹر بننا پاکستانی معاشرے میں ایک خواب ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو خواہش کرتے ہیں, اور بچہ اس حالت میں, اس معذوری کی حالت میں, اور لیکن اس کا وہ جو ایک یعنی آپ کہہ لیں 13 سال سے جو اس نے عزم کیا تھا الحمدللہ وہ جو ہے نا وہ آج. اور وہ شروع میں ایک جو بات بتائی تھی نا, وہ اختر عباس جو لاہور بورڈ کا ٹاپر تھا, وہ آج ایک پرائیویٹ بہت بڑے گروپ کا جو پرائیویٹ کالج ہے اس کا پرنسپل ہے. وہی بچہ جو لاہور میں میٹرک کے بعد مزدور کے طور پہ کام کرتا تھا, اور کاروان نے اسے پھر
ایم اے تک پڑھایا, ایم کام تک کاروان ہی اسی بچے کو کروایا تھا, آج وہ پرنسپل ہے. ماشاء اللہ. یہ بڑی جی آپ کی انسپائرنگ جو ہے وہ کہانیاں ہیں, اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا جو کردار ہے, آپ کے ادارے کا, اور وہ سارے لوگ جو اس فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے ہیں, اس کی مشاورت میں شامل ہیں یا اس کے لیے ڈونیشن مہیا کرتے ہیں, یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ہم یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سب سے یہ نیکی قبول فرمائے اور آپ کے حسنات میں اس کو شامل فرمائے. ناظرین, ہمارے آج کے مہمان تھے جناب خالد اشاعت صوفی صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کاروان علم فاؤنڈیشن کے, جو کہ معاشرے کے بے وسیلہ لیکن باصلاحیت جو طالب علم ہیں اور علم کے حصول کے خواہش مند جو طلباء ہیں, ان کے لیے وسائل مہیا کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش جو ہے وہ قبول فرمائے. اور ہم اپنے ناظرین سے بھی یہ کہیں گے کہ اگر ان کے ارد گرد کوئی بچہ موجود ہو کہ جس کو ضرورت ہو اور وہ جو باصلاحیت بھی ہو, تو وہ ضرور ان سے رابطہ کیجیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام